اللہب، سورۃ اللہب مکی ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، اس سورت کا نام اللہب ہے، اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں، جو آخری آیت کے آخری لفظ مسد سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس، ابن الزبیر اور عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہب ہلاک و برباد ہوا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب سورۃ الشعراء کی آیت 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے خاندانوں کو آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے۔ بعض لوگ جو خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم کرے کہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ ابو لہب اور اہل قریش آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمارا تجربہ تمہارے بارے میں یہی ہے کہ تم سچ بولتے ہو۔ آپ نے کہا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تم پورا دن خسارے ہی اٹھاتے رہے ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ تو یہ سورت نازل ہوئی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد المطلب بن ہاشم کا لڑکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ آپ سے اور آپ کی دعوت سے بڑی سخت عداوت رکھتا تھا۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، اپنے بدلے کسی اور کو بھیج دیا تھا، لیکن جب اسے قریش کی بری شکست کا حال معلوم ہوا تو غم کی تاب نہ لا سکا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کی بیوی ام جمیل کا نام اروا تھا۔ وہ حرب بن امیہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست دشمنی رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی اور کفر و عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اسی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں نازل فرمائی تاکہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کی مثال قائم ہو جائے جو شیطان اور خواہش نفس کی اتباع میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو لہب ہلاک و برباد ہوا، شقاوت و بدبختی نے اسے گھیر لیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس نے جو مال جمع کیا اور جو اولاد اور جاہ و دولت حاصل کیا، اس سے اس تباہی اور عذاب کو نہیں ٹال سکا جو اللہ کی جانب سے اسے لاحق ہوا، اور وہ اسلام اور رسول اسلام کی عداوت کی وجہ سے عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی یعنی ام جمیل جو زبردست چغل خور تھی، لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی، جیسا کہ مجاہد، اکرمہ اور قتادہ نے کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ قیامت کے دن اس کی گردن میں موج کی رسی بندھی ہوگی جس کے ذریعے اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی اور محتاجی کا عار دلاتی تھی اور خود اپنی گردن میں رسی باندھ کر لکڑیاں ڈھوتی تھی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن گھونٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، اور آخرت میں اس کی گردن میں آگ کی ایک رسی بندھی ہوگی۔ مجاہد اور عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ وہ آگ کی ایک زنجیر ہوگی جو روز قیامت اس کے منہ سے داخل کی جائے گی اور اس کی سرین سے نکال دی جائے گی۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس ایک قیمتی ہار تھا۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم،
میں اسے ضرور محمد کی دشمنی پر خرچ کروں گی، قیامت کے دن اس ہار کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ فائدہ: جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ علام الغیوب نے اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور اس کی اولاد و جاہ اس سے عذاب کو ٹال نہیں سکے۔ سيصلى نارا ذات لهب، وہ ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی جو لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی۔ في جيدها حبل من مسد، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی، یعنی جس کے ذریعے جہنم میں گھسیٹی جائے گی۔